بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا اجْتَمَعَ السَّبَبَانِ نَحْوُ نَشَاءُ وَلَا جَانٍ عِنْدَ الْوَقْفِ فَالْعَمَلُ بِأَقْوَى الْأَسْبَابِ لِتَفَاوُتِهَا قُوَّةً وَضَعْفًا كَمَا قِيلَ أَقْوَاهُ السُّكُونُ يَلِيهِ الْمُتَّصِلُ فعارض السكون ثم المنفصل ثم كآمنوا وذا أضعفها قاعدة يفز بها متقنها فإذا اجتمع المدود لها وجوه فالعمل بانحاصر الضرب على ما هو أقواه أو ما فيه مساواة فإن ترجيح الضعيف على القوي وعدم المساواة بين الأوجه والخلط في الطرق كلها ممنوع۔ جی صاحب کتاب علیہ الرحمہ مد کے سلسلے میں یہاں پر ایک قاعدہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر وقف کرنے کی صورت میں جب دو سبب جمع ہو جائیں مد کے، جیسے نشاء اور جان، جیسے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، تو نشاء میں دو مد جمع ہو گئے۔ ایک مد کیا ہے؟ پہلے ترجمہ سمجھے کہ جب دو سبب جمع ہو جائے جیسے نشاء اور ولا جان وقف کی صورت میں، تو عمل کیا جائے گا ان اسباب میں سے قوی سبب پر، لتفاوتها قوتا وضعفا، ان اسباب کے آپس میں قوت اور ضعف کے اعتبار سے متفاوت ہونے کی وجہ سے، کما قیل جیسے کہ ان اشعار میں کہا گیا ہے۔ اب دو سبب یہاں کیسے جمع ہوئے؟ تو نشاء میں آپ دیکھیں گے کہ ایک تو حمزہ متصلہ ہے، یعنی حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، لہذا ایک مد تو اس میں مد متصل پایا گیا ہے، یہ ایک سبب ہوا۔ اور دوسرا سبب اس طریقے سے پایا جا رہا ہے کہ الف مدہ ہے اور الف مدہ کے بعد حمزہ ہے، اور یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ وقف کریں گے، تو اس صورت میں حرف مد کے بعد جو آنے والا حمزہ ہے وہ ساکن ہو جائے گا، اور اس صورت میں یہ مد عارض وقفی بھی ہو جائے گا کہ حرف مد کے بعد سکون عارض ہے، لہذا دو سبب جمع ہو گئے۔ تو اس کا قاعدہ یہ ہوگا کہ جب دو سبب جمع ہو جائیں، یعنی مد متصل اور مد عارض وقفی، اور تو ان دونوں میں سے قوی سبب کون ہے؟ حمزہ متصلہ یعنی مد متصل ہے، اسی کا دوسرا نام مد واجب بھی ہے، اور یہاں پر کسی کے نزدیک بھی جو ہے قصر ثابت نہیں ہے، بلکہ مد کرنا جو ہے ضروری اور واجب ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور حدیث کی وجہ سے۔ لہذا نشاء کے اندر جو ہے مد متصل کیا جائے گا، اور اگر آپ مد عارض وقفی کر رہے ہیں اور اس صورت میں آپ اگر مد عارض کا اگر طول اور توسط کر رہے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، البتہ مد جو ہے عارض وقفی کا قصر جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حمزہ متصلہ یہ قوی سبب ہے، اور جو ہے سکون عارض یہ کیا ہے؟ عارضی سبب ہے، لہذا جب دو سبب جمع ہو جائے تو اس صورت میں جو ہے مد متصل پر عمل کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ مد عارض وقفی کی صورت میں قصر کرنا درست اور جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر ائمہ سے جو ہے میں سے کسی کے نزدیک بھی جو ہے قصر ثابت نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں پر قصر نہیں ہوگا، بلکہ صرف اور صرف جو ہے توسط ہوگا، یا تو کیا ہوگا؟ طول ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہا کہ عند الوقف، یعنی پتہ چلا کہ یہ جو دو سبب جمع ہو رہے ہیں یہ وقف کی صورت میں ہی جمع ہوں گے،
وصل کی صورت میں جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ سکون وقفی وقف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر وصل کریں گے تو صرف ایک ہی سبب جمع ہوگا، اور وہ کون ہوگا؟ حمزہ متصلہ ہوگا۔ جی، تو حمزہ متصلہ پر جو ہے عمل کیا جائے گا۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب یہ دو سبب جمع ہو جائیں تو حمزہ متصلہ ہوگا، تو اب جو ہے حمزہ متصلہ میں یا تو توسط ہوگا یا تو طول ہوگا، قصر ثابت نہیں ہے۔ جی، اس کے بعد جو ہے صاحب کتاب نے دوسری مثال دی ہے ولا جان، تو جان کے اندر بھی وقفاً جو ہے چار وجہ بنے گی۔ ایک کیا کہ حرف مد کے بعد جو ہے سکون لازم ہے، اس لیے کہ یہاں کیا ہے؟ حرف مشدد ہے۔ حرف مشدد دو حرفوں کے قائم مقام، پہلے سکون دوسری مرتبہ حرکت، تو پہلے حرف مد کے بعد سکون لازم ہے، لہذا مد لازم ہوا۔ اور تین وجہ جو ہے مد عارض وقفی کی وجہ سے ہوگی، طول، توسط اور قصر، اس طریقے سے چار وجہ ہوگی۔ تو مد لازم کا طول ہوگا، مد عارض وقفی کا طول، توسط اور قصر، اس طریقے سے چار وجہ ہوگی۔ لیکن اس صورت میں جو ہے مد جو ہے عارض پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ مد لازم پر ہی عمل کیا جائے گا۔ اور یہ ایک مثال دی ہے، اس کے علاوہ اس طرح کی جتنی بھی مثالیں قرآن میں پائی جائے گی، جیسے جو ہے صواف وغیرہ وغیرہ، تو یہاں پر جو ہے اس صورت میں جو ہے قوی سبب یعنی سکون لازم کا ہی اعتبار کیا جائے گا، سکون عارض کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اگر سکون عارض کی وجہ سے اگر آپ کوئی طول کرنا چاہے تو بھی ہو سکتا ہے، دونوں کی گنجائش ہے، لیکن جو ہے دو سبب میں سے سکون لازم ہی کیا ہے؟ قوی سبب ہے، لہذا اس پر ہی عمل ہونا چاہیے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب سکون لازم ہو اور سکون عارض ہو تو سکون لازم قوی ہوتا ہے اس کے اصلی اور لازم ہونے کی وجہ سے، برخلاف کس کے؟ سکون عارض کے۔ جی، تو اب صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ ان اسباب میں سے قوی سبب پر عمل ہوگا، ان اسباب کے آپس میں قوت اور ضعف کے اعتبار سے متفاوت ہونے کی وجہ سے۔ اب صاحب کتاب علیہ الرحمہ یہاں پر جو ہے ابیات اور اشعار کی شکل میں اس کا ایک جو ہے قاعدہ بیان کر رہے ہیں، ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ اقواہ السکون یلیہ المتصل، کہ ان اسباب مد میں سے سب سے قوی جو ہے جو سبب ہے وہ کون ہے؟ سکون ہے، یلی المتصل، اور اس کے بعد کون ہے؟ حمزہ متصلہ ہے۔ فعارض السکون، اس کے بعد جو سکون عارض ہے، اس کے بعد مد منفصل ہے۔ ثم کا آمنو، پھر جو ہے آمنو جیسے مد ہے یعنی مد بدل ہے، وذا اضعفوہا، اور یہ ان اسباب میں سے سب سے ضعیف مد ہے۔ قاعدۃ یفز بہا متقنہا، یہ ایک ایسا قاعدہ ہے کہ جو بھی اس کو یاد کر لے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں یہ ابیات اور اشعار لا کر کہ آپ کو اصول بتا دیا کہ بھئی جب مختلف مد کے مختلف اسباب جمع ہو جائے تو ان میں قوی سبب پر عمل کیا جائے گا۔ اب قوی سبب کون ہے؟ تو صاحب کتاب نے ہر ایک کی ترتیب بیان کر دی کہ سب سے پہلے سکون لازم ہے، یہاں اقواہ السکون کہا، اور جب سکون مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے سکون اصلی اور سکون لازم ہی مراد لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے کیا کہا کہ سکون اصلی یا سکون لازم ہے، اس کے بعد حمزہ متصلہ ہے، اس کے بعد جو ہے سکون عارض ہے، اور اس کے بعد مد منفصل ہے، اور اس کے بعد مد بدل ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے مختلف درجات جو ہے مد کے بیان کیے گئے ہیں۔ جی، اس کے بعد جو ہے اقواہ، ان میں سے جو ہے سکون ہے، سکون اصلی۔ اس کے بعد جو ہے اس لیے کہ دیکھو سکون کے بعد سکون کو ادا کرنا بنسبت حرکت کے زیادہ ثقیل اور مشکل ہوتا ہے، اس وجہ سے حرف مد کے بعد سکون کیا ہوا؟ قوی سبب ہوا بنسبت کس کے؟ حمزہ متصلہ کے، اس وجہ سے پہلے سکون کو بیان کیا ہے۔ جی، تو سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ سکون لازم کا ہے،
جی اس کے بعد جو ہے سکون لازم کے بعد حمزہ متصلہ کا درجہ، پھر سکون عارض کا درجہ، سکون عارض کے بعد حمزہ منفصلہ کا درجہ، اور اس کے بعد جو ہے مد بدل کا جو ہے کیا ہے درجہ ہے۔ جی تو کتاب میں مد فرعی کی کل کتنی قسمیں بیان کی گئی ہے؟ 9 قسمیں بیان کی گئی ہے۔ مد لازم کی چاروں قسموں میں تمام علماء اور ائمہ کے نزدیک طول برابر ہوگا۔ بعض کے نزدیک اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں مثقل میں زیادہ مد ہے، مخفف میں کم ہے، بعض کہتے ہیں مخفف میں زیادہ، مثقل میں کم ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ بغیر کسی جو ہے تفریق کے مد کی تمام قسموں میں جو ہے کیا ہوگا طول الگ تساوی ہوگا، اور یہی جمہور علماء اور ائمہ کی رائے ہے۔ جی اس کے بعد جو ہے تو پہلے نمبر پر مد لازم، پھر مد متصل، مد عارض، مد منفصل، اس کے بعد مد لین لازم، اس کے بعد مد لین عارض ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 6 درجات ہیں۔ تو مد لازم کی 4 قسمیں ہیں۔ جی تو اس طریقے سے 6 اور یہ 3 ملا لیں گے تو کل کتنی قسمیں ہو جائے گی؟ 9 قسمیں ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلاصۃ البیان میں تو صحیح جو ہے پہلا جو ہے مد بیان کیا گیا سکون، اس کے بعد متصل، اس کے بعد سکون عارض، اس کے بعد مد منفصل ہے، جبکہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المقدمۃ الجزریہ میں جو ہے پہلے سکون کو بیان کیا اور متصل کو بیان کیا، یہاں تک تو دونوں برابر ہیں، لیکن جزری میں تیسرے نمبر پر مد منفصل کو بیان کیا ہے اور اس کے بعد مد عارض کو چوتھے نمبر پر بیان کیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو مد منفصل میں اکثر قراتوں کے اعتبار سے طول ہے یا تو کیا ہے توسط ہے نا، مد منفصل میں اکثر قراتوں میں یا تو کیا ہوگا طول ہوگا یا تو کیا ہوگا توسط ہوگا، جبکہ مد عارض میں جو ہے قصر کے جواز پر سب کا کیا ہے اتفاق ہے کہ بھئی مد عارض وقف میں سب کے نزدیک طول توسط قصر تینوں کیا ہے جائز ہے۔ تو گویا کہ اکثر قراتوں کا اعتبار کرتے ہوئے جو ہے سکون عارض کے مقابلے میں حمزہ منفصلہ کیا ہوا زیادہ قوی ہوا، حمزہ جو ہے سکون کے مقابلے میں حمزہ منفصلہ کیا ہوا زیادہ قوی ہوا۔ تو اس اعتبار سے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے متصل کے بعد منفصل کو بیان کیا، اس کے بعد مد عارض کو بیان کیا۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بھئی متصل کو بیان کیا تھا، اس کی متصل کی ضد کون ہے؟ منفصل ہے، تو متصل کے بعد اس کی ضد منفصل کا ذہن میں کیا ہوتا ہے پہلے آتا ہے، اس وجہ سے منفصل کو پہلے بیان کیا گیا ہے، جبکہ خلاصہ میں پہلے جو ہے لازم کو، پھر متصل کو، پھر عارض کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے منفصل کو بیان کیا گیا ہے۔ جی تو اب یہ جو اسباب ہیں ان کو خاص ذہن میں رکھنے کا یہ جو قاعدہ ہے، اور یہ 2 اشعار صاحب کتاب علیہ الرحمٰن نے بیان کیے ہیں، تو آپ اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجئے، اس کو یاد کر لیجئے، تو ہمیشہ آپ کو اس کا علم رہے گا کہ سب سے پہلے سکون لازم، پھر حمزہ متصلہ، پھر اس کے بعد سکون عارض جو ہے سکون عارض ہے، اس کے بعد مد منفصل ہے۔ تو بہرحال یہ قاعدہ یاد رہے گا، تو جہاں بھی اس طریقے کے مسائل پیدا ہو جائیں گے کہ جہاں جو ہے مختلف اسباب جو ہے جمع ہو گئے، تو آپ کس پر عمل کریں گے تو وہ جو ہے آپ کے ذہن میں محفوظ رہے گا۔ جی اس کے بعد صاحب کتاب علیہ الرحمہ کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا اجْتَمَعَ الْمُدُودُ لَهَا وُجُوهٌ، جب جو ہے مختلف قسم کے مدود جمع ہو جائیں، تو جب جو ہے مختلف مدود جمع ہو جائیں یا چند مدود جمع ہو جائیں تو اس کی جو ہے چند وجوہات ہیں، تو اس کی چند وجوہات ہیں۔ فَالْعَمَلُ مِنْ حَاصِلِ الضَّرْبِ عَلَى مَا هُوَ أَقْوَاهُ، تو حاصل ضرب سے عمل اس وجہ پر کیا جائے گا جو ان میں سے جو ہے اس میں سب سے زیادہ کیا ہو قوی ہو، او ما فیہ مساوات، یا یہ کہ مختلف جو وجوہات جمع ہو رہی ہے یا مختلف مدود جمع ہو رہے ہیں تو ان میں مساوات یعنی برابری سرابری کا خیال رکھا جائے۔ فَإِنَّ تَرْجِيحَ الضَّعِيفِ عَلَى الْقَوِي، اس لیے کہ ضعیف کو قوی پر ترجیح دینا
یا مختلف وجوہات کے درمیان مساوات کو باقی نہ رکھنا، والخلط فی الطرق، اور اسی طریقے سے طرق میں خلط ملط کرنا، کلھا ممنوع، یہ سب کے سب کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ جی، تو صاحب کتاب کہہ رہے کہ ضربی عقلی وجہیں بہت ساری نکلتی ہے، جیسا کہ سال گزشتہ جو ہے فوائد مکیہ میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اور وہاں پر آپ کو بورڈ پر پوری جو ہے 48 وجوہات بتائی اور سمجھائی گئی تھی، اور اس میں جائز اور غیر جائز کا جو ہے آپ کو بتایا گیا کہ یہ وجوہات جائز ہیں اور یہ وجوہات غیر جائز ہیں۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ان تین جگہوں پر ہم وقف کریں گے اور تینوں پر جو ہے عمل کریں گے، تو ایک وجہ کو دوسری میں اور دوسری کو تیسری میں جب کیا کریں گے؟ ضرب دیں گے۔ یعنی الرجیم کی جو ہے وجوہ ثلاثہ اور کسر مع الروم کو جب ہم جو ہے الرحیم کی وجوہ ثلاثہ یعنی طول توسط کسر اور کسر مع الروم، ان چار وجوہات میں ضرب دیں گے تو کتنی وجہ بنے گی؟ 4 کو 4 میں ضرب دینے سے 16 وجہ بنے گی۔ اور الحمدللہ رب العالمین میں چونکہ کیا ہے کہ حرف موقوف علیہ مفتوح ہے، اور حرف موقوف علیہ مفتوح میں جو ہے وقف بالروم نہیں ہوتا ہے، لہذا یہاں پر جو ہے روم نہیں ہوگا، صرف اسکان ہوگا، اور اسکان کی صورت میں صرف طول توسط کسر ہوگا، تو یہ 3 وجہ پائی جائے گی۔ تو اب ان 16 وجوہات یعنی الرجیم الرحیم کی جو 16 وجوہات تھی، ان 16 کو العالمین کی جو ہے 3 وجوہات میں جب ہم ضرب دیں گے تو اس صورت میں 16 کو 3 میں ضرب دیں گے تو 16 دونوں 32 اور 16 دری 48، تو اس طریقے سے 48 وجہ بنتی ہے، جن میں سے 4 وجہ بالاتفاق جو ہے جائز ہے اور 2 وجہ مختلف فی ہے، اور باقی جو ہے وجہ کیا ہے؟ بالاتفاق غیر جائز ہے۔ یہ تو اس وقت ہے جبکہ العالمین پر، اور اگر العالمین سے جو ہے عالمین الرحمن الرحیم میں اگر ملا دیں گے تو اور جو ہے وجوہات بن جائے گی، اس کے بعد جو ہے مالک یوم الدین میں ملا دیں گے تو اور وجوہات بن جائے گی۔ تو اب ان کے اندر جتنی بھی وجوہات جو ہے جمع ہو جائے تو ان میں جو ہے کیا پڑھا جائے اور کیا نہ پڑھا جائے، کیا وجہ کون سی وجہ جائز ہوگی اور کون سی وجہ جائز نہیں ہوگی، تو اس کے لیے صاحب کتاب نے آپ کو ایک تھرمامیٹر دے دیا۔ یہاں پر جو ہے اصول اور ضابطہ بیان کیا کہ جب مختلف مدود جمع ہو جائے تو اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہے، تو جو قوی سبب ہو، قوی وجہ ہو، اس پر عمل کیا جائے گا، یا اگر جو ہے مختلف مدود جمع ہو گئے ایک ہی قسم کے تو اس صورت میں تمام مدود میں برابری ہونا چاہیے، کہیں پر بھی کمی بیشی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کہ جو ہے ضعیف کو جو ہے قوی پر ترجیح نہیں دینا چاہیے۔ جی، تو یہاں پر وہ جو ہے 3 اصول جو وجوہ جائز اور غیر جائز کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ مساوات رہنا چاہیے، جیسے اگر مد متصل ہی جمع ہو گئے کئی تو صورت میں تمام مد متصل میں برابر مد ہونا چاہیے، یا مد منفصل جمع ہو گئے کئی تو برابر ہونا چاہیے، یا جو ہے مد عارض وقفی جمع ہو گئے تو تمام مد عارض وقفی میں برابر مد ہونا چاہیے۔ نمبر 2 پر کیا ہے کہ قوی کو ضعیف پر ترجیح ہونا چاہیے، یعنی اگر مد متصل اور مد منفصل اگر جمع ہو گئے تو صورت میں مد متصل میں جو ہے مد زیادہ ہونا چاہیے، مد منفصل میں کم ہونا چاہیے، یا مد متصل اور مد لازم جمع ہو جائے تو مد لازم میں مد زیادہ ہو اور مد متصل میں اس کے مقابلے میں مد کیا ہو؟ کم ہو۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ طرق میں خلط ملط نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک ہی قسم کے مدود جمع ہو جائے، یعنی مد لازم ہی کے جمع ہو جائے، یعنی مد لازم کہیں کلمی مستقل ہے، کہیں کلمی مخفف ہے،
کہیں حرف مثقل ہے کہیں حرف مخفف ہے، تو ان میں مساوات ہونا چاہیے، یعنی مد لازم ہی کی کس میں جمع ہو جائے، یا جو ہے مد متصل کے جمع ہو جائے، یا مد منفصل کے جمع ہو گئے، مد عارض وقفی جمع ہو جائے، تو ایک تو مدود کا جمع ہونا ہے، اور دوسری صورت جو ہے اس کی یہ ہے کہ مختلف قسم کے مدود جمع ہو جائیں، یعنی کہیں مد متصل ہے پھر منفصل ہے پھر متصل ہے پھر عارض وقفی ہے، اس طریقے سے جو ہے مختلف مدود جمع ہو جائے، تو ان میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یہی جو اشعار میں اور ان ابیات میں جو دیا گیا قاعدہ اور قانون ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہوگا، اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو ان تین چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ پہلی چیز یہ کہ مساوات باقی رہے، اور اسی طریقے سے قوی جو ہے ضعیف پر راجح ہو، اور اسی طریقے سے طرق میں خلط ملط نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان جو ہے تین چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ کہیں پر بھی آپ جو ہے گڑبڑ نہیں کریں گے۔ جی، تو یہ ایک قاعدہ ہے اور اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے، اور جہاں کہیں پر بھی اس طریقے سے مدود جمع ہو جائے تو وہاں پر آپ اس کا خاص خیال رکھیں کہ جو ہے مختلف مدود جمع ہونے کی صورت میں، یعنی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ایک ہی قسم کے کئی مدود جمع ہو جائے تو مساوات ہوگی، اور اگر مختلف قسم کے مدود جمع ہو جائے تو اس میں جو ہے دیکھا جائے گا کہ کون جو ہے مد قوی ہے اور کون ضعیف ہے، تو جو ہے ضعیف میں کم مد ہوگا اور جو ہے قوی میں مد زیادہ ہوگا۔ بہرحال یہ مد کے سلسلے میں صاحب کتاب نے ایک قیمتی اور بہت ہی جو ہے بہترین اصول اور قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ جی، اگلا سبق انشاءاللہ آئندہ شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔